تو اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو مطلب آپ حرام کروانے کے لیے تو عالم کے پاس نہیں جائیں گے. تو اب میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ اب آپ کے پاس عالم کی ضرورت حلال اور حرام کے معاملے میں تو ختم ہو گئی، تو پھر حلال اور حرام کے معاملے پہ ہی بات کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ اتنی عورتیں حلال کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے نبی پر ایک اللہ کو؟ یعنی کہ وہ کون سی وجوہات ہے جن کے چلتے الگ الگ قسم کی عورتیں نبی پر حلال کرنا اللہ کے لیے جو ہے جائز تھا یا ضرورت تھی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب سمیر بھائی اگر صحیح بتاؤ کہ اس ٹائم کے مطابق مطلب اس کے بارے میں نے کوئی ایسا نہیں سوچا کہ کیا مطلب کیا وجہ تھی، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے مطلب حلال کر دیا. تو اس ٹائم کیا تھا کیا نہیں تھا. اب جیسے کہ اما عائشہ اچھا صدیقہ سمیر بھائی، اے- مجھے 2 منٹ دیں گے اس بھائی سے بات کرنے کی، اگر ہاں آپ الاؤ تحفہ کریں. بھائی، تحفہ بھائی، بالکل بالکل. ہاں بھائی. ہیلو، آپ کا نام کیا ہے بھیا؟ سر یہی ہاں واحد سر. خان نام. جی واحد خان صاحب، دیکھیے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. دیکھیے میں آپ کو دو بات بتاؤں گا، آپ کے اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، اور آپ کے ملاؤں کے بارے میں جو آپ کے مفتیان ہیں یا علماء کرام، اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن میں پہلے آپ کے بارے میں جو مجھے سمجھ میں آیا آپ کے بارے میں وہ پہلے میں بتا دوں. آپ حد درجے کے، آپ برا مانے یا بھلا مانے، مجھے جو میرا تجربہ کہتا ہے آپ حد درجے کے مکار انسان ہیں، ایک مومن ہے. سمجھ گئے؟ نہیں توفا بھائی یہ مجھے پلیز پوری آپ، طرح. ہاں پلیز پلیز 1 منٹ دے دیجیے. میں بتاؤں کہ وہ نا اس سمے اس مقام پہ ہے کہ اسلام چھوڑنا ہے، ان کو کچھ نہیں نہیں چیزیں نہیں ہیں جو آپ، روک رہی ہیں. ارے بھیا، ہیلو ہیلو، آپ کیا آپ ابھی آئے ہیں کیا؟ میں ابھی شکارپور سے آئے ہوں کیا بھائی صاحب؟ میں مومنوں کے بیچ میں ہی رہتا ہوں، اور میں خود مومن ہوں، مومن گھر میں پیدا لیا ہوں، مدرسے میں پڑھا ہوں، مدرسے کا طالب علم رہا ہوں. یہ 100% میرا دعویٰ ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ مکار انسان ہے. یہ مطلب الگ مدعا ہے، مکار چلیے چھوڑیے نہیں، وہ مکار سے چلیے. اب سر. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے سنیے، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے آپ اپنے ملا مولوی سے عورت کے مسئلہ مسائل کے بارے میں آپ جو بھی باتیں پوچھیں گے یا قرآن میں اس طرح کی باتیں جو غلام لونڈیوں کے بارے میں ہو، یا عورت کے بارے میں ہو، یا رسول اللہ نے اپنے گود لیے بیٹے سے نکاح کیا، اس کو بیوی بنا لیا، یا سورہ احزاب 33 کی 50 کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہبا کے بارے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کے حق اور حقوق کے بارے میں اور سیکس کے بارے میں، نبی کی سیکس لائف کے بارے میں آپ اپنے علماء دین سے پوچھیں گے پاکستان کے اندر، تو وہ آپ کو جلیبی کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے. کیونکہ آپ جب بھی اس سے سوال پوچھیں گے تو آپ کی مینٹالٹی آپ کے علماء دین کو سمجھ میں لگ جائے گی کہ یہ بندہ دماغ کھول رہا ہے اور سوچ رہا ہے. وہ آپ کو جلیبی دے گا اور لاسٹ میں آپ کو یہی بتائے گا کہ وسوسے سے دور رہیے اور نوز باللہ پڑھیے، اب دونوں کان کو ہاتھ لگائیے. آپ بہک رہے ہیں، شیطان آپ کا ایمان بھٹکا رہا ہے. اور دوسری ابھی بات، دو. یہ ایک بات ہو گئی، ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات، جب آپ قرآن کے بارے میں دوسری آیتوں کے بارے میں پوچھیں گے، قتل و قتال، جد و جہاد کے بارے میں، شہادت کے بارے میں، تو وہ آپ کو بالکل کلیئر بتائیں گے، اس میں جلیبی نہیں بتائیں گے. پاکستان کے علماء، ہندوستان کے علماء اس میں بھی جلیبی بنائیں گے، لکم دینکم ولی دین والا، اور ایک نفس کا ایک جان کی قتل دوسرے انسان، پورے انسانیت کی قتل ہے. تو یہ جلیبی ہندوستان کے مولانا دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے علماء دین آپ کو جلیبی نہیں دیں گے. جہاد، جیسے کہ آپ مثال کے طور پر اگر آپ پوچھیں گے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں لکھا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے مومنوں کے علاوہ کافروں سے دوستی نہ کرو، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے رشتہ نہیں. اگر یہی بات آپ اپنے پاکستان علماء دین سے پوچھیں گے تو وہ صاف صاف کہیں گے ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.
اور یہی بات آپ بھارت کے علماء دین سے پوچھیں گے تو 75 جلیبیاں بنائیں گے اس پر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو یہ سب ابھی مکاری ہمارے پاس میں، سنیے نہیں ہے واحد تو بھائی، ابھی جی میری 2 منٹ بات سنیے. جیسے کہ ہاں آپ نے سنائیے. کہا کہ علماء سے پوچھے، تو کافی ایکس مسلم کو پتا ہے کہ سوال پوچھنے پر مجھے گولی تک لگی، مجھے گھر سے نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب واپس اچھا الحمدللہ ٹھیک ہے، اپنے گھر میں میں ہوں. مان لیتا ہوں. تو ایک مسلم نے، دیکھیے واحد بھائی، یہ تو آپ بول رہے ہیں نا. سر اچھا ایک بات بتائیے، بولیے، سنیے 1 منٹ چپیے. آپ نے کہا میں آپ کی بات میں مان لوں گا، ابھی مان لوں گا. آپ کہیے کہ قرآن کا اللہ ایک جھوٹا اللہ ہے اور محمد ایک مکار جھوٹا نبی ہے، اور قرآن انسانوں نے لکھا ہے، اللہ کی کتاب نہیں. یہ 3 بات کہہ دیں آپ. کیوں؟ وجہ کس لیے کہوں؟ میں مان لوں گا نا کہ آپ کو گولی لگی ہے، سوال پوچھنے کے کارن گولی لگی ہے، میں مان لوں گا. یہ ہے مکاری ہے نا، سوال کسی اور کے پاس میں کیجیے گا. یہ دوسرے ایکس ہے مسلم ہوں گے، وہ مکاری آپ کی نہیں سمجھ پائیں گے. واحد بھائی، کوئی واحد بھائی، ہمارے مکاری شکل پہ 6 نہیں لکھا ہوا ہے. سنیے 1 منٹ واحد میری بھائی، بات ہمارے چہرے پہ سی نہیں لکھا ہوا، سی. ان کے ساتھ باقاعدہ میرے بات بھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ انہوں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہے، سب کچھ وہ جانتے ہیں. ہاں بٹ اس کا تو بول دیجیے نا. مطلب آپ وہ ہو جانتے چکا. ہیں تو وہ یہ بھی جان جائیں گے کہ واحد بھائی نے آج کہہ دیا ہے کہ قرآن جو ہے انسانوں کی لکھی کتاب ہے، کسی اللہ کی نہیں ہے، اور اللہ قرآن کا ایک جھوٹا اللہ ہے. بات سنیے، میں ایکس مسلم ہوا ہوں، چلیے اب میں اپنا میرے کام کیجیے. واحد بھائی، ٹھیک. یہ گولی اور یہ لولی پاپ جو ہے نا کسی اور کو دیجیے گا، سمجھ گئے نا؟ میری ہم تو جیسے کہ سیدھی میں نے اسٹریٹ بات کرنے والے. یہ جلیبی، واحد بھائی بات سن لیجیے. آپ جتنی بھی جلیبیاں دیں گے نا، میرے سامنے اڑ نہیں پائیں گے. میرا نام ہے تحفہ ایکس مسلم، سمجھ گئے نا؟ تو میرے جو بھی سامنے اڑ نہیں پائیں گے. میری بات سنیں، بولنے کی بات نہیں ہے، بولنے کا تو آپ نے بتا دیا نا کہ جیسے آپ نے سٹارٹنگ لے لیا تو وہاں سے آپ نے ثابت کر دیا. میں نے آپ کو کہا کہ اس کے باوجود بھی میں علماء سے ڈسکشن کرنا چاہوں گا اس آیات پر، کیونکہ اس آیات میں کافی آیاتیں انہوں نے میرا شکوہ دور کر دیا کہ اس سے آگے پڑھو، اس سے پیچھے پڑھو، پھر کہانی مکمل ہو جاتی ہے. تو اب ڈائریکٹ آپ مجھے کہتے ہو کہ تم بولو کہ توبہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے یا اللہ رب نہیں نہیں، العزت جھوٹا ہے. کیوں؟ میں نے آپ کس کو وجہ کیا بولا ہوں؟ سے میں واحد ایک بھائی، ہوں؟ واحد بھائی، آپ نے یہ باتیں کہی کہ علماء دین سے میں نے سوال کیا ہے، اس نے جواب دے دیا ہے، مجھے متفق کر دیا ہے، میرا من سنتوشٹ ہو گیا، آتما شانت ہو گیا ہے. اس نے کہا آگے کی آیتیں پڑھو، پیچھے کی آیتیں پڑھو، کانٹیکسٹ پکڑ میں آ جائے گا، ساری تاڑے آپ کے سامنے، ساری سچائی کھل کے آ جائے گی. تو آپ نے ویسا میں ہی کیا، آپ کے سامنے سچائی کھل کے آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ اسلام ایک سچا دین ہے، یہ بھی تو بولیے. جہاں اسلام ایک سچا دین ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا ہوا. نے کہا نا اب کہ اسلام کو کچھ کیسے غلط آپ کو یہ کہہ رہے ہیں؟ 1 منٹ. اب آپ کے علماء دین نے سمجھا دیا ہے کہ وہ جلیبی نہیں تھی، انہوں نے مجھے مجھے سنتشٹ کر دیا ہے اچھی طرح سے. اور آپ لوگ جو کیوں اسلام کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ بتائیے. اب وہ ہم آگے بتائیں گے. میرے بھائی میری بات سنیں. یہ جو نہیں، جس کچھ نہیں چینل پر سننا ہے. ایک منٹ، جس سیدھی بات چینل پر سمجھ آپ میں آئی آپ کو؟ آپ اگر کے علماء اس دین نے آپ کو خوش کر دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو صحیح تسلی بخش کا جواب دے دیا ہے. آگے کا بات سنتے کانٹیسٹ، پیچھے کا کانٹیسٹ سمجھا کر کے بتا دیا ہے. آپ بالکل تسلی بخش سے اطمینان ہو چکے ہیں، سمجھ گئے، مطمئن ہو چکے ہیں، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے. اب آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ اللہ کو جھوٹا اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ہم سے سوال کیجیے اور اللہ کو میری جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں. میں نے آپ کو کہا کہ کچھ ایسی آیات، ایسی احادیث میرے سامنے آئے کہ اس کا جو میرے دل میں جو سوال اٹھے تھے، انہوں نے میرا اچھا ایک کام کریں. اچھا میں 1 سیکنڈ روکنا چاہوں گا. کوئی بات نہیں، توفہ بھائی ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ٹیم ممبر میں آپ کو میسج کر رہا ہوں، وہ تو میرے میسج جاتے نہیں ہیں.
میں کال کرتا ہوں کسی کو تو کال لگتا نہیں ہے فیس بک پہ. میرا شاید کچھ اکاؤنٹ کا پرابلم ہے, ایک ساتھ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ایک ساتھ, تو آپ مجھے ادھر میسج مت کریں, میں اکثر آپ کو ریسپونڈ نہیں دے پاؤں گا. اینڈ لیٹ ہم ہینڈل, تحفہ بھائی کو بات کرنے دیں. اچھا تو میں تحفہ بھائی آپ بات کیجیے گا, میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے واحد بھائی, آپ نے مجھے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ بھائی میں طالب علم ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے, صحیح ہے غلط ہے. آپ اور بھی ایکس مسلم کے چینل پہ جاتے رہے ہیں, مجھے بھی کئی ایکس مسلم چینل پہ ملے, میرے چینل پہ بھی آتے ہیں, لیکن یہ وقفہ جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے کا تو مجھے ہو گیا آپ کو دیکھتے ہوئے. بالکل آپ 6 مہینے سے مسلسل آتے ہیں, بات کرتے ہیں, جب بھی ہم آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں, کوئی بات رکھتے ہیں, آپ سیدھا کہتے ہیں میں اس پہ ریسرچ کر کے آؤں گا, میں اپنے عالموں سے پوچھ کر آؤں گا. آپ نے جی کبھی بھی آج تک 6 مہینے میں آ کر کے یہ نہیں کہا ہے کہ سمیر بھائی آپ نے مجھے یہ والی آیت دکھائی تھی, یہ والی حدیث دکھائی تھی, یہ والا اعتراض کیا تھا, میں نے اس پہ عالم سے بات کی, عالم نے مجھے جواب دیا, یہ رہا جواب آپ کا. آپ نے آج تک کبھی بھی ایک تو واحد بھائی مجھے جواب نہیں دیا ہے لا کر کے ایک بھی پوائنٹ کا, ایک چیز. پھر آج جب تحفہ بھائی نے آپ کو تھوڑا سا سختی سے پکڑا, اور میں نے بھی نہیں روکا ان کو کہ ٹھیک ہے یہ بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے سختی سے پکڑنا بھی, تاکہ انسان جو ہے نا وہ ایک ہی الجھن میں الجھانا رہے, کم سے کم ایک طرف ہو, یا تو اسلام کی طرف یا تو اسلام کے ارض سے الگ.